البقرہ کی آیت نمبر 83 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو آپ حضرات نے ان میں سے 6 حکم سن لیے ہیں۔ پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نمبر 4، یتیم بچے بچیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور نمبر 5، مساکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اور نمبر 6، وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرو اور بات نرمی کے ساتھ کرو، پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اس کی کل حضرات نے تفسیر سماعت فرما لی۔ آگے 7واں حکم آ گیا، فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تو قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اقامت کا لفظ فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے کا، ہم تو اردو میں نماز پڑھنا کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نماز کے ساتھ قرات کا لفظ نہیں فرمایا۔ تو اقیم الصلاۃ ہے جی، نماز کو قائم کرو۔ تو اس کے بارے میں حضرات مفسرین لکھا ہے کہ نماز کو قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس میں 4-5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ نماز پوری ادا کرنا، یعنی مطلب دن رات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر کتنی نمازیں فرض فرمائی ہیں؟ 5 نمازیں، تو 5 نمازیں ادا کرنا۔ یہ مطلب یہ کہ اقامت صلاۃ کا یہ مطلب ہے کہ 5 نمازیں ادا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے جی، بغیر کسی مجبوری کے ہے جی۔ جو بندہ نماز کو ٹال کے پڑھتا ہے، قضا کر کے پڑھتا ہے جی، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو نماز پڑھنا، پوری نماز پڑھنا، پوری نمازیں پڑھنا، اور اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہاں ایک مختصر سی بات میں عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ ویسے تو اپنے جو آیت مبارکہ آئے گی اپنی جگہ پر وہاں تفصیل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا یہ بھی فرض ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس کو خود فرض فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اور آج کے دور میں جو فتنے ہیں ان میں سے ایک فتنہ اب یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہمارے خاص طور پر نوجوان بچے یا بچیاں جو میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وہ ان لوگوں کو بڑا سنتے ہیں۔ اور اس دور میں اللہ معاف فرمائے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے اندر اپنی مرضی کی نرمی چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دین کے اندر آسانی ہے، تو آسانی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ گرمیوں کے روزے ہیں تو بندہ روزے ہی چھوڑ دے، یا سردیوں کی نماز ہے تو بندہ نماز ہی ختم کر دے۔ یہ کون سی آسانی ہے؟ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے ہاں جی، مذہبی اسکالروں نے، کہ آپ 2 نمازوں کو ایک وقت میں جمع کر سکتے ہیں بغیر کسی مجبوری کے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ حالانکہ احادیث میں واضح طور پر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 نمازوں کو اپنے وقت کے علاوہ ایک وقت میں جمع نہیں فرمایا۔ صرف حج کے موقع پر وہ مسئلہ ہے، یا ایک اور موقع پر جب آپ سفر کی حالت میں تھے تو اس وقت، تو وہ بھی اس انداز میں نہیں کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں پڑھ لیا ہو، بلکہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا اور دوسری نماز کو اول وقت میں پڑھا۔ لیکن یہ بھی ایک آدھ واقعہ ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ تو بہرحال یہ تو انشاءاللہ تفصیلی میں پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن اقامت صلاۃ کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ بھئی نماز کو قائم کرنا، ساری نمازیں ادا کرنا، وقت پر ادا کرنا، اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ ادا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ جب کوئی مجبوری ہو الگ چیز ہے، جماعت کے ساتھ، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ضرور ہیں لیکن جماعت کا اہتمام یا تو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا اپنے کام کاج میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جماعت نکل ہی جاتی ہے، یا کوئی آخری رکعت میں مل جاتے ہیں یا اتحیات میں آ کے مل جاتے ہیں۔ تو جماعت کی اہمیت یہ بھی بڑی ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ حضرات کو اپنے آگے جب آیت مبارکہ آئیں گے انشاءاللہ تو وہاں عرض کروں گا۔ جماعت کے ساتھ نماز کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ نماز سنت کے مطابق ادا کرنا، نماز سنت کے مطابق ادا کرنا، سنت کے مطابق، جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سنت کا مطلب یہ ہے، ایک تو بھئی ہماری نماز کا جو ڈھانچہ ہے نا وہ بھی سنت کے مطابق، کھڑا کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، نظر کہاں پر ہونی چاہیے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، اس کو نماز کا ڈھانچہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ نماز کے اندر جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں اس کا معنی مفہوم بھی ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، ذوق شوق سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھنا،
تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے عرض کی ہیں نا، یہ سب اقامت صلاۃ کے مفہوم میں داخل ہے. نماز کو قائم کرنا یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ جو حکم ہے نا نماز کو پڑھنا، نماز ادا کرنا، اس کے ساتھ اقامت کا لفظ فرمایا ہے. تو اس لیے ہم مسلمان بھائیوں کو خاص طور پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو تو پہلے نماز کی دعوت دی جائے کہ وہ نماز کے اوپر آ جائیں، وہ نماز پڑھیں. اور جو الحمدللہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی نماز کو اقامت کے درجے میں لانا چاہیے. نماز کو قائم کرنا، تو یہ 4-5 چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں تو ان کا ہم انشاءاللہ اہتمام کریں گے. تو یہ ہوگا نماز کو قائم کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے نماز پر جتنے وعدے فرمائے ہیں نا، نماز کے اوپر جو دنیا آخرت کی کامیابی کے وعدے فرمائے گئے ہیں وہ اسی نماز کے اوپر ہیں جو نماز اقامت کے درجے میں ہو، جو نماز اقامت ہے جی قائم کرنا. تو اسی وجہ سے مثال کے طور پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان والوں کی صفتیں بیان فرمائی ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا لازمی ذکر فرمایا ہے. بلکہ 18ویں پارے کے شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں ایمان والوں کے صفات شروع فرمائی نا کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں، تو وہاں اللہ نے پہلی صفت یہ فرمائی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازیں خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں. جب ان صفات کو ختم فرمایا نا تو پھر بھی نماز کا ذکر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون. اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. کیا معنی کہ نماز کو ضائع نہیں کرتے، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. نمبر 2 کہ جو نمازیں ہیں ان کو خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ادا کرتے ہیں. وجہ سے حدیث میں فرمایا نا کہ بھئی بعض نمازی وہ ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کی جو نماز ہے نا اس نے قبول کیا ہونا ہوتا ہے بلکہ وہ ان کے منہ پر لپیٹ کے مار دی جاتی ہے، اور ایسی نماز اس بندے کے حق میں بد دعائیں کرتی ہے. اور فرمایا بدترین چوری وہ ہے جو بندہ نماز کے اندر بھی چوری کرے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز میں چوری کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ رکوع سجدہ اچھی طرح نہ ہو. میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ ایک عبادت کرتا ہے نا، فرض کرے نماز پڑھتا ہے تو اس میں بعض اوقات بندے کی اپنی غلطی ہوتی ہے لیکن وہ عادت بن جاتی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہوتا. غلطی بندہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو اپنے پاس بٹھا کے اسے کہے بھی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ میری نماز میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. پھر وہ بندہ بتائے گا تو ہمیں احساس ہوگا. ورنہ فرض کرے ایک بندہ نماز پڑھتا ہے وہ داڑھی میں خارج کرتا ہے، اب اس کی عادت اسے پتہ ہی نہیں چلتا. یا ایک بندہ رکوع کر کے کھڑا ہوتا ہے کپڑے صحیح کرتا ہے جی پکڑ کے، اب اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی روٹین بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں نماز کے اقامت صلاۃ کے اندر آتی ہیں کہ جب ہم نماز کو صحیح معنوں میں ادا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تمام انعام عطا فرمائیں گے جو نماز کے اوپر اللہ پاک نے عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وهم على ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة. یہاں پہ فرمایا پکے سچے مومن وہ ہیں، کیونکہ آگے اولئک هم المؤمنون حقا کا لفظ ہے. پکے سچے مومن وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم صحابی ہیں اور جن کے بارے میں حضور پاک نے یہ سند عطا فرمائی ہے کہ جو تمہیں عبداللہ بن مسعود دیں اس کو لے لینا، جو تمہیں بیان کرے اس کی تصدیق کرنا. وہ ارشاد فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جو منافقین تھے وہ بھی آ کے نماز پڑھتے تھے تاکہ ہمیں مومن سمجھا جائے. نہیں سمجھائے؟ یعنی منافق بھی نماز اس زمانے میں چھوڑتے نہیں تھے. تو فرمایا کہ وہ جو منافق تھے وہ بھی آ کے نماز پڑھتے تھے تاکہ ہمیں مسلمان سمجھا جائے. گویا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بے نمازی کو مسلمان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، تصور ہی نہیں تھا. اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے اس کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی اور کفر کو ملا دینے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. جب بندہ چھوڑ دیتا ہے وہ کفر سے مل جاتا ہے. اتنی سخت وعید ہے، لیکن اس کے باوجود میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ نماز کے بارے میں ہم مسلمان کتنی غفلت برتتے ہیں. تو اول تو ہمیں خود ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم پکے سچے نمازی بنیں گے. پکے سچے نمازی وہ ہوتے ہیں نا کہ جو کسی حال کے اندر بھی نماز چھوڑتے نہیں ہیں. جب کہ اللہ معاف فرمائے ہم میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو سخت گرمی ہو جائے تب بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، سخت سردی ہو جائے تب بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ دیکھیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے غریب سے غریب بندے کو ایسی سہولتیں عطا فرمائی ہیں جو پہلے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود نافرمانی زیادہ ہو گئی ہے. سہولتیں اللہ نے اتنی پیدا فرما دی ہیں جی کہ جو پہلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی، لیکن عبادت میں کمی آ گئی ہے جی. مسجدیں پکی بن گئی ہیں، نمازیں کچی ہو گئی، نمازیں جو نا کچے ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی، لیکن موت تو بہرحال ہمارے سر پہ کھڑی ہے.
کسی وقت بھی موت کا جھٹکا لگ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں سب کو ارادہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم نمازی بنیں گے اور نماز کو قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آج کل ایک مسئلہ ہے، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو دیکھیں کوئی بھی اللہ کا حکم ہم نے اس لیے پورا نہیں کرنا کہ ہمیں اس کے اوپر کوئی چیز ملے، فلاں دنیا کی چیز ملے، کوئی بھی اللہ کا حکم اس لیے پورا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس بے شک اللہ پاک ہم سے راضی ہوں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساتھ انعامات کے بھی وعدے فرمائے ہیں۔ دیکھو نا، دنیا میں جب کوئی بندہ کسی کے یہاں مزدوری کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے، یار میں مزدوری کروں گا تو دیہڑی لگاؤں گا، مجھے اتنے پیسے ملیں گے، پھر وہ بندہ خوش ہو کے وہ کام کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات بھی اپنے بندوں کی مزاج کو سمجھتی ہے، ظاہر اللہ پاک نے بندوں کو پیدا فرمایا، تو نماز پر بڑے وعدے فرمائے گئے۔ ان میں سے ایک وعدہ جو آج کل بہت زیادہ جس کی بارے میں مسلمان پریشان ہے، وہ ہے رزق کے بارے میں۔ جو بندہ میرے بھائیو پکا سچا نمازی بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا مسئلہ حل فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز کے پابند رہے، اور ہم آپ سے رزق کموانا نہیں چاہتے، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی انجام ان لوگوں کا اچھا ہوگا جو پرہیزگار ہیں۔ بے شک۔ تو آج مسلمان ہیں میرے بھائیوں پریشان ہے رزق کی وجہ سے، اگر پکے سچے آپ نمازی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو دور فرمائیں گے، اور رزق کا اللہ پاک انتظام خود ہی فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے میں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے، جو ہی اذان ہو جاتی حضور پاک گفتگو فرما رہے ہوتے، باتیں فرما رہے ہوتے، لیکن ہمیں چھوڑ کے اسرا مسجد میں چلے جاتے، گویا آپ کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے میرے بھائی نماز۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، آپ کے صحابیات ہے جی، وہ بھی پکے سچے نمازی اور نماز کے پابند تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا بھی بنائی اور آخرت بھی اللہ پاک نے ان کی بنا دی۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، اور ایسے حدیث پاک میں فرمایا بھی نماز کے اوپر اللہ تعالیٰ جو انعام عطا فرماتے ہیں، ان میں سے پہلا انعام دنیا کے اندر اللہ عطا فرماتے ہیں کہ رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں، پھر قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے جی، نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے، اور اس کے بعد پورے صراط سے بجلی کی طرح وہ بندہ گزار دیا جاتا ہے، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے انعام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا نبی علیہ السلام نے، اور بھائیو وہ ہے نماز کو اقامت، نماز کو قائم کرنے کے اوپر۔ تو انشاءاللہ ارادہ فرما لیں آپ ذرا سارے کے سارے، میں بھی انشاءاللہ، کہ ہم پکے سچے نمازی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو نماز میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جو نماز اقامت کے درجے میں ہو۔ اس وجہ سے فرمایا نا ایک حدیث میں کہ مفہوم ہے کہ وضو جو ہے نا، وضو یہ نماز کی کنجی ہے، جب تک وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور فرمایا نماز یہ جنت کی کنجی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شیطان جھوٹی امیدیں دلاتے ہیں، اور تو کلمہ پڑھے یا تو مسلمان ہے، خیر صلی اللہ، یہ شیطان کی طرف سے میرے بھائیوں یہ جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نماز کے بارے میں اتنی آیات ہیں قرآن پاک میں، نبی علیہ السلام کے اتنے فرمان ہیں، اور بڑی سختی کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نماز کی جو نا وہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے فضائل بھی بیان فرمایا، اور جو نماز ادا نہیں کرتے ان کی عذاب اور سزائیں بھی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ ایسے تو نہیں فرما دی نا، اس کا مطلب ہے نماز کی کوئی اہمیت ہے دین کے اندر، بلکہ نماز یہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔